Diwan Khas. And this is convened every Monday night in Ghar Hira in Makkah al-Mukarram. The reason why I have deduced this is because I, in the presence of my Pir Dastagir radiyallahu ta'ala, experienced the visitation of the Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib کی حاضری بار بار حضور سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں بار بار آتے تھے، بسا اوقات نظر آتے تھے اور بسا اوقات نظر نہیں آتے. سبحان. ایک مرتبہ میں نے حضرت عالم استغراق میں تھے. He was in a state of total spiritual extinction. You know, he was actually in that state which he will just look up. عالم تحیر بھی کہتے ہیں اسے. وہ بس یوں ہی دیکھتے رہتے، آنکھ کسی جمال یا کسی میں جمی ہوئی ہے. آدمی آئے سلام کرے، کوئی سلام کا جواب نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی گھنٹے دیکھتے رہتے. تو اس حالت میں تھے تو میں it was not easy at that moment to approach him because of the radiation from his body. یعنی حیبت اس میں طاری ہو جاتی تھی کہ بس زبان نہیں کھلتی، قلم پیر نہیں اٹھتا تھا. یہ آخر ایام کی بات کر رہا ہوں. تو میں پیچھے سے جاتا تھا اور حضرت جب اس حالت میں رہتے تھے عالم استغراق میں تو میں پیچھے ہٹ جاتا. جب افاقہ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کی خدمت میں حضور چائے پیش کیجیے. حضرت نے جواب فرمایا اگر ہو تو پی لوں گا. اب جانے مجھے کیا ہو گیا. حضرت نے جب یہ فرمایا اگر ہو تو پی لوں گا، اتنا چوٹ لگا جیسا کہ کسی نے چھری ماری ہے. لیکن اسی بات میں آگے چلا گیا. تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، بے قابو ہو گیا. میں کہا حضور یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک عالم آپ کے صدقے میں پل رہا ہے، یہ کیوں فرمایا اگر ہو تو پی لوں گا، کہ اگر نہ ہو تو آپ کے لیے تیار نہیں کی جا سکتی یہ چائے. زبان کھل گئی، بے قابو ہو گیا. بعد میں نے سن حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. تب بعد میں جب میں نے استغفر اللہ کانپنے لگا، میری زبان کیسی کھل گئی. تب میں نے آواز دی خادمہ کو، فوراً چائے لے، میں نے پیش کی ہوئی. اچھا حضرت کی یہ حالت تھی. چائے جو ہے بہت نظافت، طبیعت میں بہت نظافت تھی. فرمائے چائے میں اگر 3 صفتیں نہ ہو وہ چائے نہیں، یہ وضع ہے. ہمارے لبسوز، لبدوز، لبریز، یہ چائے کی 3 صفت. تو تشتری کے اندر اگر ایک قطرہ چائے بھی گر جائے نا تو وہ پھر دوبارہ اس میں پیالی میں ڈال دیں گے اور چائے پئیں گے تو پوری چائے پئیں گے، یہ نہیں کہ آدھی پیالی، پوری پی لیں گے. اور وہاں مطلب تیز پتی کی چائے پیتے ہو، بالکل پتی، نو نوٹ tea bags, but the tea on its own, the whole tea that used to stay at the bottom. So he used to sip all the tea up. Whatever used to left behind was just tea leaves. So while drinking the tea, he was in that state, and he was just drinking, and then he went in that state again. جب وہ کیفیت پھر طاری ہوئی، پیالی ہاتھ میں اور سیدھے ہاتھ میں پیالی اور الٹے ہاتھ کے اندر تشتری. یا اللہ، پھر وہ کیفیت طاری ہوئی، گھبراہٹ، ہیبت ہوئی. میں پیچھے آ گیا. سامنے کوئی مجال نہیں، کوئی آگے چہرے کے سامنے آ جائے. جب وہ مطلب وجدانی وہ مطلب کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا. سرانے کھڑا ہوا ہوں اور بس ادب کے ساتھ کھڑا ہوں. فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اب میں کیسا کہہ دوں کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں. تو اس وقت حضرت سرکار غوث پاک کے فتوح الغیب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں رجال الغیب کی حاضری وغیرہ کا ذکر تھا. اس وقت میرے ذہن وہاں گیا تو حضرت چائے نہیں پی، روک دی، آدھی پیالی پی تھی. تو میرے طرف کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو حضور غوث پاک کی وہ بات یاد آئی. تو میں نے یہ جواب دیا کہ حضور میری نظر میں کوئی نہیں. کیسا کہہ دوں کہ کوئی نہیں؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے معلوم کہ وہ رجال الغیب کی حاضری کا وہ آ گئے. تو میں نے خاموش ہو کر میں نے کہا کہ حضور میری نظر میں کوئی نہیں. تو بہت دیر تک یوں حالت رہی، دیکھتے رہے. اس کے بعد پھر مجھے بلایا، کیفیت افاقہ ہوا، آگے بڑھا تو فرمائے یہ آپ پی لیجئے. کبھی نہیں فرماتے تھے He'll never give his tea to anybody. He'll drink little and give it to him. No, he will drink his complete tea. تو میں آگے بڑھا تو اس میں آدھی پیالی چائے تھی اور اس آدھی پیالی کے اندر آدھی جو ہے وہ چائے کی پتیاں تھی. تو میں پیچھے آ گیا حضرت کے، پھر ڈر کے مارے پیچھے آیا، بیٹھ گیا زمین پہ.
چائے بھی پی اور سارے جتنے بھی پتی تھے سب کو کھا گیا. یہ تو رجال الغیب کی حاضری یہ ہماری نظر سے غیب. لیکن وہ بھی دیکھا ہوں کہ رجال الغیب کو اپنے آنکھوں سے حضور مفتی اعظم ہند قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہیرا پہ غار ثور پہ چڑھ رہے. اس وقت کی عمر کا 70-75 سال کی عمر تھی. جب 1971 جب حضرت حج کے لیے گئے تو مجھے منتخب کیا اور مجھے کہا کہ خادم کی حیثیت سے میں گیا بریلی شریف سے. پورا حج کا سفر کا جتنا بھی روداد ہے اس فقیر کی نے روایت کی ہے. یہ تو خیانت عالموں کی میرا نام نہیں دیے, کوئی مجھے مطلب اس کا کوئی درد نہیں, لیکن سارے جو واقعات ہیں میں نے بیان کیے تھے کیونکہ میں اس وقت موجود تھا. خلوت و جلوت میں ہر مقام پر فقیر تھا. تو غار ثور پہ جا رہے تھے حضرت, تو 2.5 گھنٹے کی چڑھائی. حضرت جبہ کھبا امامہ چھڑی وغیرہ سب فرمائی میں اوپر جاؤں گا. تو حضور بہت تکلیف دہ ہے اور 2.5 گھنٹے کا ہے راستہ ہے اور خطرناک بھی ہے. فرمایا چلیں گے. ایک منزل پہ پہنچے, دیکھے سامنے سے ایک وجیح چہرہ متشرہ صاف ستھرا, ایک داغ بھی نہیں, سفید کرتا پہنے ہوئے, امامہ, ہاتھ میں تھرماس فلاسک ہے اور کچھ تھیلی کے اندر. جیسا وہ حضرت کے قریب آ رہے ہم پر کیفیت وہ ہیبت طاری ہو جاتی. وہ قدم بڑھا کر حضرت کے قریب آ رہے, حضرت کھڑے ہوئے اور ہم پیچھے قدم تاب نہیں لا سکے. عجیب وجیح چہرہ. کچھ دوری پہ جا کر کھڑے ہو گئے تو یہ حضرت قدم 10 بوسی بٹھا دیا حضرت کو. موسمبی چھیل رہا ہے, موسمبی کھلا رہا ہے, ٹھنڈا پانی. اب بھلا بتائیے 2.5 گھنٹے کی چڑھائی, اتنا سا ایک تھرمس, وہاں اوپر پہنچنے سے پہلے تو پانی ختم ہو جائے گا, سخت گرمی پڑ رہی. تو حضرت کی خدمت کر رہا ہے. کچھ راز و نیاز کی باتیں ہماری سمجھ نہیں سن نہیں سکتے, اتنی دوری پہ کھڑے ہو. یعنی یہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں کہ ہم ہٹ گئے, نہیں, ہٹایا گیا. ان کی روحانیت نے ہٹا دی. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر حضرت سے اجازت لے کر چلے, نیچے اتر رہے. اب میں فوراً حضرت کے پاس پہنچ گیا اور 2 قدم حضرت کے ساتھ لے گیا, گھوم کے دیکھا غائب. چلے دوسری منزل پہ پہنچے, دوسرے آ گئے. پھر وہی ہیبت طاری, ہٹ گئے, انہوں نے خدمت کی, چلے. یہی ہوا غار ثور پر, غار ہیرا پر. غار ہیرا پر میں نے اپنے پیر دستگیر کی خدمت میں 9 سال گزاری. خلوت و جلوت, سفر میں, حضر میں, ہر وقت, اور خادم خاص کی حیثیت سے فقیر کو یہ شرف حاصل ہے. تو میں 9 سال میں صرف 3-4 مرتبہ حضور کا اثر چہلہ دیکھا. اصل جسے مفتی اعظم قطب عالم جو کہتے ہیں, 3-4 مرتبہ صرف دیکھا میں. بقیہ وقت میں دیکھا کہ وہ تو بالکل عالم مثالی سمجھیے. حقیقتاً جو میں نے حضرت کا چہرہ مبارک صرف 4 مرتبہ دیکھا, جب آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. غار ہیرا کے اندر پہنچے حضرت, وہاں بھی وہی حالت, اوپر جا رہے لوگ خدام کی حیثیت سے, ایسے چہرے والے نورانی, جیسا کہ ٹیوب لائٹ 100 ٹیوب لائٹ چہرے سے پھوٹ رہا ہے. عجیب سب عرب. اوپر پہنچے حضرت, تو میں نے کہا کہ اس غار کے اندر, اس وقت غار میں مٹی تھی, اب غار میں لوگوں سب سیمنٹ جیسا پتھر رہ گیا, سب مٹی انہوں نے اٹھا دیا. تو اندر حضرت اندر گئے تو میں نے کہا کہ پیچھے کھڑا رہا. چھوٹا سا غار ہے, 2 آدمی مشکل اندر چلا جائے, تو میں دروازے پہ کھڑا رہا. تو پھر حضرت امامہ میں سمجھے کہ گرمی لگ رہی, امامہ شریف اٹھا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا, فرمایا اللہ یہ کیا ہو گیا, غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا, ناراض ہو گئی. اٹھایا, پھر زمین پہ پھینک. پھر آپ نے جبہ مبارک اٹھایا. میں کہا شاید گرمی ہو گئی. جیسا اتارا میں نے ہاتھ بڑھایا, زمین پہ پھینک دی. اللہ یہ کیا معاملہ ہے, کچھ مجھے کھٹک رہا ہے دل میں کہ کیا ہو رہا ہے, کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا ناراض ہو گئی, ہاتھ میں نہیں دے رہے, اور یہ خلاف معمول ہے. پھر صدری اتارے. صدری اتارا, جب میں نے ہاتھ بڑھایا تب تو میں نے کہا اے بابا اب چھوڑ دو, آپ اس میں مداخلت مت کرو, اسی بے خیریت ہے. پھر زمین پہ پھینک دی. شاید گرمی ہوگی.
کیا میری عمر کتنی تھی ادھر، اتنا کچا، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ مقامات. بہرحال میں بہت جوان تھا، 17-18 سال کی عمر تھی. پھر کرتا کی بٹن کھول، یا اللہ اب مجھ پر وہ ہیبت طاری ہوگی. یا اللہ یا اللہ، میں بات کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پورا کرتا اتارا، اب جسم پہ کوئی کپڑا نہیں سوائے پیجامہ. اب وہ کرتے کو زمین پہ پھینک دی، پھر خود زمین پہ بیٹھ گئے. اللہ، اس وقت جو وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور حضرت کے جو اصل چہرہ سامنے آیا. کوئی مطلب ایک لمحہ کے لیے صرف آپ ایک نظر دیکھے تو آنکھیں خیرہ ہو جائے. بس زمین پہ مٹی اٹھائے، مل رہے، اٹھائے مٹی، پورے جسم پہ مٹی مر رہے. اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے ارزار و قطار آنکھ سے دقت آ رہی. بہت دیر تک کی کیفیت رہی تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں کہا کہ اب اس میں مداخلت کرنا ہے، یہ خیریت نہیں ہوگی، چھوڑ دیا. حضرت کے چہرہ میں ایک مرتبہ دیکھا تو میری آنکھیں روشن ہو گئی. یا اللہ، یہ دیکھو اپنے پیر کا اصل چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا احساس. تو اس پر وجدانی بہت دیر تک رہے، اسی رقت طاری رہی اور وہ وجدانی کیفیت تھی. اس کا جب افاقہ ہوا تو خود میں سوچا کہ چلو بھائی حضرت کو کپڑا پہنا دوں. جیسے اندر گیا تو ایک نظر مجھے یوں دیکھی تو میری کپ کپی طاری ہو گئی. پیچھے خود اٹھایا، یہ نہیں کہ جھٹکا اس میں مٹی لگ گئی ہے کچھ نہیں، جھٹکا نہیں، وہ سب ایسی. تو امامہ وغیرہ سب پہننے کے بعد جب حضرت باہر نکلے، میں نے کہا یہی موقع ہے. جہاں بیٹھے تھے وہاں کی ہاتھ مٹی میں نے جمع کر کے اپنے جیب میں ڈال دی، وہ اب تک محفوظ ہے. ایک مرتبہ یہ دیکھا، ایک مرتبہ حج اکبر میں، اسی حج اکبر کے اندر آپ بتائیے حج اکبر میں کون حتیم کے اندر جا سکتا، کتنی بھیڑ ہوتی ہے. حضرت حتیم میں گئے. اس وقت حضرت محدث سکر مفتی محمد حسین محدث سکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا. اور قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی کے بڑے ایک ہی صاحبزادے تھے شیخ فتح الرحمان، ان کا بھی وصال ہو گیا. اچھا، آپ حتیم میں اس طرف خانہ کعبہ کے دروازے سے گزر کر جو پہلے انٹری ہے وہاں اندر، اس وقت حضرت چلے گئے. کب؟ حج اکبر میں. حتیم بھرا ہوا تھا، وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. اور حج اکبر سمجھے، پھر ڈائریکٹ میزاب رحمت کے نیچے جا کر حضرت بیٹھ گئے. اب ہم بھی ساتھ میں چلے گئے. کچھ دیر آپ کچھ ورد فرمانے لگے، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول تھے. اب جب وہ کیفیت حضرت پر طاری ہونے لگی، میں الٹے قدم، ایسا کوئی دھکا دے رہا ہے، ہٹ جا پیچھے جا. میں الٹے قدم پیچھے. میرے ساتھ میں شیخ فتح الرحمان المدنی، مفتی محمد حسین سکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پیچھے ہٹتے گئے. تاب نہیں لا سکے ہم لوگ. سمجھ گئے تھے کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، یہ عارف باللہ ہے، کچھ معاملات ہیں ان کے. اچھا مثلا کہ صرف ہم ہی پر یہ کیفیت طاری ہو گئی؟ نہیں صاحب، حتیم میں جتنے لوگ تھے سب پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، سب کو باہر نکال دیا خود بخود. حج اکبر میں ایام حج حتیم کے اندر، وہاں تو آدمی جان دے گا، مارے گا، لڑے گا جانے کے لیے. ایک ایک کر کے بس یہ مرد خدا جو ہے حتیم کے نیچے تنہا، پورا حتیم خالی، کسی کا مجال نہیں، نہ کسی کی طاقت ہے کہ اندر اپنے روحانی طور پر ان کو احاطہ کر لیا. اور ہم ڈر کے مارے خانہ کعبہ کے آڑ کھڑے ہو گئے. اب میں بار بار جھانک کے دیکھوں، ذرا سے جھانک کے دیکھوں، وہ کرنٹ لگتا تھا. پھر تو شیخ فتح الرحمان فرماتے کہ کیا حضرت کی کیا کیفیت؟ میں کہوں دیکھ رہا ہوں وہ کرنٹ لگ رہا ہے. فرمایا ہم نہیں جائے گا دیکھنے ہم نہیں جائے گا دیکھنے. مفتی محمد حسین بھی کھڑے ہوئے. اب میں بار بار جھانک کے، جب بھی جھانکوں جیسا کہ کرنٹ لگ رہا ہے، ہٹ جا. لیکن میں برابر جھانکتا رہا ایک لمحے کے لیے دیکھنے کی، بس وہی وجدانی کی. اس وقت حضرت کا چہرہ پھر وہ دوبارہ نظر آیا، بقع نور، عجیب کیفیت، نور پھوٹ رہا تھا. دن کا وقت، آفتاب نکلا ہوا لیکن چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا.
اچھا جھانک جا کر ایک مرتبہ جب میں نے جھانکا تو حضرت نے میری طرف دیکھی اور بلایا انگلی سے اشارہ. تو میں نے شفت الرحمان امی فضل کہتے ہیں ان کو بلایا کہ حضرت یاد فرما رہے اور مفتی محمد حسین کو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے حضرت یاد فرما. جیسے اندر گئے تو ہم بیٹھ گئے حضرت کے پاس. تو حضرت نے ہم تینوں کا ہاتھ پکڑا. صرف ہم تین لوگ اس دنیا کے اندر جو اعزاز سے مشرف ہوئے. حضرت نے پھر تجدید بیعت کی خود بخود, ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا. ہم تینوں کی تجدید بیعت کی. اس کے بعد پھر دعا فرما کر یہ کیفیت یہ. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کے اندر ایک مرتبہ حضرت کی یہ حالت ہو گئی. حاضری حضرت دن میں 2 مرتبہ, فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد, یہ 2 حاضری حضرت کی ہوتی تھی مواج شریف. تو مواج شریف کے بعد ایک دن آپ مواج شریف سے گزر کر یہ حجرہ فاطمی جو ہے حضور فاطمہ, پھر باب جبریل کے قریب, پھر وہ تہجد کا جو یہ بنا ہے نا چبوترا, اس پر حضرت نے عموماً اس زمانے میں عموماً جتنے بھی خدام تھے جو جاروب کش تھے, اب تو پھر یہ کیا نام ہے ویکیوم کلینر ہے نا, پہلے تو جاروب کشی کرتے تھے. اور اس وقت 1971 کی بات کرتے تقریباً سارے کے سارے حضرت کے مرید تھے. حضرت نے ایک کو بلایا, وہ جاروب کش خدمت میں تھے اس وقت. 9 بجے عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد پھر حرم شریف معمور ہو جاتا ہے, اس کا بند ہو جاتا تھا. تو یہ لوگ خدمت میں مشغول تھے. تو حضرت نے ایک خادم کو بلایا تو فوراً حضرت نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ کی جھارو شریف چند لمحات کے لیے فقیر کو عطا فرمائیں. رو پڑا وہ, اس کے حضور اسی کیا بات, یہ حضور میں تو آپ کا غلام ہوں, یہ آپ یہ. تو حضرت نے پھر جیسے وہ جھارو شریف ہاتھ میں لیے, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بارہ کروں. حضرت کا شعر ہے, اب اس کو عمل میں لا کر دکھا رہے. اس پر جو کیفیت تاری پھر حضرت وہ چبوترا کو پھر جھاڑو لگا. اس وقت پھر سب ہٹ گئے ان سے. یہ چند لمحات کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت کی میں نے وہ روحانیت دیکھی ہے. یا الہی یا الہی, کیا بات. اور اپنی ولایت کو اس قدر چھپاتے تھے, اس قدر چھپاتے تھے. کوئی بات کی تصدیق کرتے فرمائی کیا پوچھو گے یہ کر کے, کیا کرنا ہے یہ پوچھ کر, کیا کرنا ہے یہ پوچھ. میں کہ صرف پوچھنا حضور یہ واقعہ ہوا ہے نا. فرما ہاں ہوا, کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, بس ٹال دو. بہت ساری چیزیں میں نے حضرت کی خدمت میں دیکھی ہے, بتاؤں تو پوری رات ہو جائے گی. اب مجھے تو کل سفر کرنا ہے. بہت شکریہ. دعا فرمائیں. آپ دعا فرما دیں سارے صحابہ کی بارگاہ سے. اللہم صلی علی سیدنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا يا ربنا يا ارحم الراحمين. الهي ببركات النفوس القدسية وخاصة وخصوصا سيد المرشدي المفتي الأعظم الغوث مصطفى رضا رضي الله عنه, اللهم انفعنا بأنواره وأسراره وبركاته وعلومه. اللهم أيدنا بمدده, اللهم أيدنا بمدده, اللهم أيدنا بمدده. اللهم علمني بعلومه, اللهم علمنا بعلومه, اللهم علمنا بعلومه. اللهم متعنا بفيضانه الروحانية. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہم علی سیدنا مولانا محمد امام سید المحبوبین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.